ہم نے فیصلہ کیا کہ تحریک چلانی ہے. ایک فوج کی پٹری بیٹھی ہوئی تھی 600 میں. رات ہو گئی ناپرے میں. وہاں دفعہ 144 لگا ہوا تھا کہ چھوٹیاں لے کے نہیں چلنے دیتے. پھر انہوں نے ادھر توفانہ لگایا تھا. قیوم خان ایک واحد آدمی ہے جو جنگ میں ساتھ ہے. چاروں طرف سے گھیرا. قدرتی حسن کا شاہکار یہ برف پوش چوٹیاں، جنگلات سے ڈھکے پہاڑ، بل کھاتے دریا، ندی نالے، جھرنے، آبشاریں اور دلکش وادیاں. آزاد ریاست جموں کشمیر کی وجہ شہرت تو ہیں ہی، لیکن نیلا بٹ سمیت ایسی کئی مقامات موجود ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے غازیوں اور شہیدوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں. سطح سمندر سے تقریباً 6000 فٹ کی بلندی پر واقع نیلا بٹ کی چوٹی آزاد کشمیر کے ضلع باغ کی تحصیل دیر کوٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی پہاڑی ٹیکری ہے جو زمینی ساخت اور جغرافیائی خد و خال کے اعتبار سے ریاست کے باقی پہاڑی خطوں سے مختلف تو نہیں، لیکن یہ اپنے چھوٹے سے سینے میں تاریخ کے ایسے انمٹ واقعات سموئے ہوئے ہے جو آنے والی نسلوں کے جذبات کو مہمیز دیتی رہیں گے. 14 اگست 1947 کے دن بر صغیر کی تقسیم کے بعد جب ہندوستان اور پاکستان دو علیحدہ ریاستوں کی شکل میں معرض وجود میں آئے تو جموں کشمیر کے مسلمانوں کو ان کی خواہشات کے برعکس مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہندوستان کی کانگریسی قیادت کشمیری مسلمانوں کی غالب اکثریت کی پاکستان میں شامل ہونے کی خواہش کے برخلاف مہاراجہ کشمیر کے ساتھ ساز باز کر کے خطہ کشمیر کو ہتھیانے کی سازش میں تیزی سے مصروف تھی. جب بن گیا تو مہاراجا نے باخبر تھے جو ہے نا تو مسلمان ٹائم سے جا کے سوچتے انہوں نے سب ہتھیار جمع کر دیے تھانے میں. لوگوں کے گھروں مارے جو بھی دار بندوں کے جتنے بھی تھے لوگ گھروں میں جو موجود تھا وہ انہیں جا کے جمع کر دیا تھانے میں جمع ہو گیا سب. لوگ تنگ تھے، لوگوں کو جدوجہد کرنا چاہتے تھے لیکن بے بس تھے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے. کوئی آدمی یعنی اپنا گھر کا مویشی کوئی ذبح نہیں کر سکتے تھے، یعنی حکومت سے پابندی تھی. قیام پاکستان کے صرف 9 دن بعد 23 اگست 1947 کے روز یہ نیلا بٹ کا مقام ہی تھا جہاں اس علاقے کے ایک ذہین اور بابصیرت نوجوان سردار محمد عبد القیوم خان نے، جو بعد میں مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کے نام سے معروف ہوئے، کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوئے. 22 سالہ نوجوان سردار محمد عبد القیوم خان نے کشمیر کی سیاسی تصویر کشی کے بعد آنے والے خطرات اور اغیار کی سازشوں کے تانوں بانوں سے آگاہ کیا اور کشمیریوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کا لاہ عمل دیا. یہ بات ہے 47 فروری کی بات ہے، فروری جنوری کی بات. اس وقت باغ میں ہوتا تھا میں، تو وہاں ہم نے کچھ لوگ دوستوں کو بلا کے مشورہ کیا کیا کریں. تو سب نے کہا کہ جی 40,000 کے قریب پونچھ میں ریٹائرڈ فوجی ہیں، تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ مارشل ریسز ہیں سارے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ تحریک چلانی ہے. تو یہ فیصلہ کیا کہ نیلا بٹ میں جلسہ کریں اور وہاں سے تحریک کا آغاز کریں. تو 14 اگست کو یہ ہم نے میٹنگ کی نیلا بٹ پر ہی،
اور یہ فیصلہ کیا اور دن 23 کا مقرر کیا 8 دن بعد تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ کوئی جلسہ ہے۔ ہمارے زندگی میں اس سے پہلے نہ کوئی جلسہ کبھی سنا نہ کبھی ہوا۔ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ آج اور اسی وقت ہم مہاراج سنگھ کی موتی محل کو موتی محل پر حملہ کریں گے۔ اچھا یعنی کسی نے جانا کہیں نہیں ہے۔ اچھا اسی وقت کمزور لوگ، غریب لوگ، شاید جیب میں 10 روپے بھی نہ ہوں، ان کے ساتھ اسی وقت چلے اسی اسٹیج ایک بھی گھر کی طرف نہیں، ایک بھی گھر، سب لوگ جتنے آئے تھے چلے جی جاتے ہوئے راتے چلو ارجے میں کچھ انہوں نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، کچھ لوگوں نے کیا۔ دوسرے دن چلے، دوسرے دن 24 تاریخ ہو گئی، یہ چلتے چلتے ناپرے تک پہنچے۔ اچھا رات ہو گئی ناپرے میں۔ وہاں جا کے ایک مسجد سی بنیا پساری، اچھا وہاں دفعہ 144 لگا ہوا تھا کہ چھوٹیاں لے کے نہیں چلنے دیتے، تو ہم کل جلسے کی اجازت دیں گے، تم یہاں رہو مسجد میں۔ کوئی آدمی چھوڑ گئے، چھوڑ کے گئے، انہوں نے اجازت دی، جلسہ کر رہے تھے، ادھر سے کانوائی گئی کوالے سے، راستے میں گزرے، اور 2 آدمیوں نے 2 کھچڑی سامان اتار دیا اور 2 سپاہیوں سے 2 رائفلیں چھین لی۔ اچھا فوراً ان کو اطلاع ملی کیمپ والوں کو، انہوں نے جلسے پر گولی چلا دی، ادھر جو اچھا اس جلسے پر گولی چلا دی، صادم ہو گیا اس جیسے میں تو جو بھی فائرنگ انہوں نے شروع کر دی۔ اچھا۔ وہ جو 2 رائفلیں تھیں، ایک پیٹی ان کو امنیشن ملا ہوا تھا، وہ استعمال کرتے رہے۔ جب بالکل دن غروب ہونے لگا تو 2 رائفلیں بھی لے کے تھے، راؤنڈ بھی لے کے تھے، ادھر آ گئی۔ وہاں سے ہم باغ کی طرف ہم نے مارچ کیا، وہاں فائرنگ ہو گئی، ڈوگرا فوج نے ہم پر فائرنگ کی۔ تو فائرنگ کے بعد پھر ہم لوگ ادھر ادھر آ گئے، اپنے اپنے جگہ چلے گئے۔ وہاں سے نکل کر تو میں پھر اس راستے مری کے راستے مری آ گیا۔ مری جب ہم آئے تو وہاں سے ہمیں کچھ لوگوں نے خرید کر چندہ کیا مال روڈ پر، ایک تحصیلدار ہوتے تھے سلطان مقصود، تو انہوں نے چندہ کیا، کھڑے کھڑے کو 30-50 ہزار روپے جمع کیا۔ وہیں سے پھر ایک آدمی بھیجا فرنٹیئر میں، تو وہ درے والا کلچ والی بندوقیں خریدنے کے لیے، وہ 10 بندوقیں یا کتنی ہم خرید کر لائے۔ تو وہ لا کے ہم نے پھر باسیہ والی مسجد جس کا ذکر کیا وہاں پھر ہم نے باقاعدہ تحریری ایک دستاویز لکھی، عہد نامہ لکھا کہ ہم نے کیا 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 کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمیں کہیں اور سے کچھ اور بندوقیں مل گئیں جو لے کے ہم نے کراس کر دیا۔ ایک اور سیکٹر میں بھی گئی بندوقیں، لیکن وہ شاید ابھی استعمال نہ کر سکے تھے، تو ہم پہنچ گئے ٹائم پر دریا کے راستے۔ اور ہمارے یہ مری کے اسی باسیہ کے علاقے کے رہنے والے سردار یعقوب خان تھے، بڑے بہادر جری آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں مہیا کر کے تو ہماری پروٹیکشن لگا دی کہ جب تک ہم کراس کرتے اوپر تک پہنچ جاتے، وہ اپوزٹ سائڈ پر فائر کرتے رہے تاکہ جو پیٹرول آنی تھی ڈوگروں کی وہ پیٹرول نہیں آ سکے، تو ہمیں کور ملتا رہا۔ تو پھر ہم نیلاوٹ پہنچ گئے، چڑالے کی طرف سے، ہل کی طرف سے اور چاول کوٹ کی طرف سے، ادھر سے چاروں طرف سے ہم پر حملہ کیا۔ 2 مشین گن کمپنیاں تھیں ان کے ساتھ، اور بھی فوج تھی کافی، لیکن ہم نیلاوٹ پہلے پہنچ گئے تھے۔ نہیں، نیلاوٹ پہنچنے سے پہلے یہ ہوا کہ ہم جب پہنچے نیلاوٹ تو ہم نے تھانے کو آگ لگائی کہ یہ علامت ہے ڈوگروں کی حکومت کی، تو اس کو آگ لگائی۔ آگ لگائی تو وہاں سے ہمیں اسلحہ بہت سارا ملا، جو لوگوں کے لائسنس اسلحہ تھا، آٹومیٹک سے 12 بور رائفلس تھیں، سنگل شاٹ رائفلس تھیں، پسٹلس تھے وغیرہ وغیرہ، بہت اور مزل لوڈرز کافی تعداد میں ہمیں ملی۔ تو اس سے بھی ہمارا بڑا حوصلہ ہوا۔ نیلا بٹ پر جب حملہ کیا ڈوگرا فوج نے چاروں طرف سے گھیرا، تو جب ہم تھوڑے فاصلے پر گئے جہاں سے انہوں نے اوپر چڑھنا تھا تو میں نے اسٹیل ہیلمٹ دیکھے، تو پھر ہم نے سب نے اپنی اپنی پوزیشنز پکڑ لی اور کئی مارے گئے اور کئی بھاگ گئے۔ 23 اگست 1947 کے نیلا بٹ کے اس تاریخی اجلاس میں جمع ہونے والوں میں سید بھی تھے، عباسی اور راجپوت بھی تھے، جن کی بصیرت نے ان کو بتایا تھا کہ قبائل، نسلی تفاخر، علاقے اور زمین کی قرابت اور دوری
حد تفریق نہیں، بلکہ آزادی اور غلامی، ایمان اور کفر انہیں ایک دوسرے سے جوڑتا اور جدا کرتا ہے۔ یہ اسی بصیرت اور ایمان کی حرارت کا نتیجہ تھا کہ وہ نیلا بٹ کے اس اجلاس سے اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف نہیں گئے، بلکہ اس بے مثال جد و جہد کا حصہ بن گئے جو کئی ماہ تک جاری رہی۔ تمام خاندان شامل تھا۔ یہ راجپوت عباسی یہاں 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، یہی تھے دونوں، باقی تمام لوگ اقلیت میں جو تھے وہ سب کے سب ہم نے شامل کیے تھے۔ یہ 24 گاؤں تھے ہمارے اس نمبر 1 وارڈ کے ہیں، ان سب کے لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ نیلا بٹ آؤ۔ یہ سب سے اونچی جگہ تھی، اس میں خطرہ نہیں تھا۔ اس وقت فوج آ گئی تھی، ایک فوج کا بریگیڈ، ایک کچھ فوج کی پلٹن یہ بیٹھی ہوئی تھی ہلسرنگ میں، ایک فوج کی پلٹن بیٹھی ہوئی تھی سیسر میں، ہاڑی گل میں فوج تھی۔ ہمارا کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا، سب کا سب بند تھا۔ وہی جگہ ہماری خالی تھی جو نیلا بٹ تھا، لیکن تھی ہمارے اس سب علاقے سے نیچے والے گاؤں کی اونچی جگہ تھی، اور کوئی جگہ نہیں تھی کہ ہم وہاں جا کے کھڑے ہوتے، اس لیے نیلا بٹ میں عمل میں آیا۔ اور بالآخر ریاست جموں کشمیر کے 13,000 کلومیٹر علاقے کو آزاد کروا کے سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں آزاد حکومت کے قیام پر منتج ہوئی۔ نیلا بٹ کے تاریخی اجلاس میں شامل ہونے والے یا بعد میں اس قافلے آزادی کا حصہ بننے والے کئی ایسے بھی تھے جن کی یا تو لاشیں گھروں کو لوٹیں یا زخمی اور معذور ہو کر آئے، لیکن ان میں سے کئی ایسے خوش قسمت بھی تھے جو غازی اور مجاہد اور اپنی سرزمین پر آزاد شہری ہونے کا تغمہ سجا کر اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ تحریک آزادی کشمیر کے مختلف محاذوں پر مختلف شخصیات اور قائدین نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ ایک جانب غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان تھے جو سیاسی میدان میں پاکستان اور جموں کشمیر کی سیاسی قیادت سے رابطے میں تھے اور خطہ پنچ کے جری سدھن قبائل کو تحریک کا حصہ بنانے کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ دوسری جانب رئیس الاحرار چودھری غلام عباس تھے جو شیخ محمد عبداللہ اور ان کے قبیل کے دوسرے سیاستدانوں کی قوم پرستی کے پردے میں ہندوستان نوازی کا پردہ چاک کر رہے تھے۔ خان آف پنچ کرنل خان محمد خان، کیپٹن حسین شہید، خان آف منگ راجہ سخی دلیر خان اور فاتح گلگت بلتستان کرنل مرزا حسن خان نے عسکری محاذ پر کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ قیوم خان ایک واحد آدمی ہے جو جنگ میں ساتھ رہا اور خود لڑا بھی ہے اور مجاہدوں کو لڑایا بھی ہے۔ نیلا بٹ قیوم خان نے فتح کیا، باغ قیوم خان نے فتح کیا، یہاں جو راولا کوٹ ہوا یہ فتح شودروں نے کیا۔ 1947 کا جو جنگ ہوئی ہے، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس وقت ڈوگرا جو اس کی حکومت تھی، اس وقت اس کی فوج جو تھی مظفر آباد میں سیکٹریٹ جو ہے موجودہ، اس میں سکھوں کی فوج تھی۔ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے یوں تو سبھی شہداء اور غازیوں کا کردار ناقابل فراموش ہے، لیکن اس علاقے کے ایک بہادر اور جدی نوجوان مجاہد اول کے دست راست اور چھوٹے بھائی سردار عبد الغفار خان، پیر سید شمشاد حسین شاہ، سید مظفر حسین ندوی، پیر صادق حسین شاہ اور بابو محمد رشید خان نے تحریک آزادی کشمیر کے آغاز میں جو کردار ادا کیا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سردار عبد الغفار خان بچپن سے ہی ایک جذباتی اور انقلابی شخصیت کے مالک تھے۔ 23 اگست 1947 کے جلسے میں اسٹیج کے سامنے پہلی صف میں موجود رہے۔ اس موقع پر سردار عبد الغفار خان نے جذباتی انداز سے خطاب بھی کیا تھا، جس سے وہاں موجود پورا مجمع جذبات سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راجہ شیر زمان شہید اور راجہ لطیف شہید نے نیلا بٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ کرنل راجہ محمد صدیق خان نے کیپٹن سرور شہید نشان حیدر کے ساتھ تل پترا آپریشن میں بطور مجاہد حصہ لیا اور تغمہ شجاعت حاصل کیا تھا۔ انہوں نے 1947 کی تحریک کے دوران دھیر کوٹ پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی تھی اور مہاراجہ نے مقامی لوگوں سے جو ہتھیار ضبط کر رکھے تھے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔
اسی علاقے کے ایک مرد حر غازی محمد اسماعیل مجاہد اول سردار عبد القیوم خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ 23 اگست 1947 کے دن نیلا بٹ کے مقام پر ہونے والے اجلاس میں اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ سردار بگا خان انڈین آرمی کی سروس ترک کر کے جدوجہد آزادی کے قافلے کا حصہ بنے اور مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کی رہنمائی اور سرپرستی میں مجاہدین کشمیر کو تربیت دینے والوں میں صف اول میں شامل رہے۔ ڈوگرا فوج کے خلاف مسلح مزاحمت کے دوران سردار بگا خان سیسر کے مقام پر دشمن کی گولی سر پہ لگنے سے زخمی ہوئے، لیکن ان کا جذبہ آزادی کسی صورت کم نہ ہوا۔ بعد ازاں دشمن سے لڑتے لڑتے کوڑی ناڑ پونچھ کے مقام پر شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو گئے۔ محمد صدیق عباسی شہید بھی مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر داد شجاعت دیتے رہے۔ انہوں نے 1947 کی تحریک آزادی کے بعد آزاد کشمیر بٹالین میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی تھی اور کشمیر کی آزادی کی خاطر قاضی ناگ بوگرا گلی کے مقام پر سن 1951 میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نیلا بٹ کے ایک اور سپوت شیخ عمر الدین شہید بھی ڈوگرا فوج کے خلاف بغاوت میں سر فہرست رہے۔ انہیں ڈوگرا فوج نے 33 نوٹ کے مقام پر گرفتار کر کے شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا اور دوران حراست ان کے جسم کے اعضاء تک کاٹ ڈالے۔ شیخ عمر الدین اسی تشدد سے شہید ہو گئے، جنہیں 33 نوٹ مقبوضہ کشمیر کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نیلا بٹ میں واقع عسکری تحریک کا ہیڈ کوارٹر اس وقت کی کاروباری اور سماجی شخصیت ٹھیکیدار گل احمد خان اور ان کے بھائی ٹھیکیدار شہداد خان کا گھرانہ رہا۔ اسی گھر میں 15 اگست 1947 کی رات خفیہ میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان نے شرکت کی تھی۔ اس ملاقات کا اہتمام اس وقت کے ایس ایچ او باغ گل احمد خان مرحوم کے فرزند عبد الرزاق خان عباسی نے کیا تھا۔ اس موقع پر غازی محمد اسماعیل خان بھی موجود تھے۔ اسی ملاقات میں 23 اگست 1947 کی بغاوت کی حکمت عملی طے کی گئی اور سردار گل احمد خان کے بیٹے بابو عارف خان کے نام سے مختلف علاقوں میں عبائدین کو خطوط لکھے گئے اور نیلا بٹ کی پہاڑی پہ لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دی گئی۔ یہ خطوط منشی محمد فرید خان نے تحریر کیے تھے۔ چمیاٹی سے تعلق رکھنے والے میجر سردار نسیم خان نے بھی 1947 کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور ڈوگرا فوج نے ان کے گھر پر بم بھی پھینکا۔ ڈوگرا فوج نے میجر نسیم خان کو گرفتار کر کے پونچھ منتقل کر دیا تھا۔ چمیاٹی سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور سپوت میجر سلیم خان اور شہید سردار مولا بخش خان نے بھی تحریک آزادی میں اپنا کردار بڑھ چڑھ کر ادا کیا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ راجہ عبدالعزیز خان شہید ڈوگرا فوج کی فائرنگ سے زخمی ہوئے اور کچھ عرصہ بعد شہادت کا بلند رتبہ حاصل کیا۔ یہاں سے پھر ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا جو تھوڑے دنوں بعد مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مسلح جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے۔ ایک تو یہ سیاسی اہمیت ہو گئی، ایک اسٹریٹجک اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ جگہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو ڈوگرا فوج اس طرف بھی ادھر بھی ادھر پیچھے بھی ادھر کوالے بھی آئی ہوئی تھی، تو پھر یہ تحریک ہم شاید شروع نہ کر سکتے کہ یہیں سے تحریک آزادی کا آغاز ہوا۔ 14 اگست کو پاکستان بنا، 27 رمضان تھی، تو 23 اگست کو ہم نے یہاں سے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس کے نتیجے میں پھر کئی جگہ سے تحریک شروع ہوئی۔ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان 48 اردو اور 15 انگریزی کتابوں کے مصنف ہیں، جبکہ مجاہد اول پر 6 مختلف مصنفین نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ نیلا بٹ سے شروع ہونے والی تحریک آزادی کے حوالے سے امریکہ کی سابق وزیر خارجہ میڈلن البرائٹ کے والد جوزف کارول نے اپنی شہر آفاق تنصیف ڈینجر ان کشمیر میں لکھا ہے کہ 23 اگست 1947 کو ایک نوجوان عبد القیوم خان نے ڈوگرا فوج کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا اور ان کے ساتھ اس تحریک میں ان کے دوست بھی شامل تھے۔ پاکستان آرمی ہیڈ کوارٹرز نے دی کشمیر کیمپین
1947-48 کے نام سے جو کتاب مرتب کی تھی اس نے مسلح جدوجہد کا بانی سردار محمد عبدالقیوم خان کو تسلیم کیا ہے، جبکہ ہسٹری آف آزاد کشمیر ریجمنٹ مانسیرا چھاونی کی کتاب میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آزاد کشمیر ریجمنٹ کے بانی سردار محمد عبدالقیوم خان ہی تھے۔ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایم عبد الرحیم افغانی اپنی تصنیف فتح کشمیر میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کا وار کونسل کے عنوان سے بطور سیکٹر کمانڈر ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہل سرنگ اور مارکا چڑالا کے دوران تمام برادریاں جن میں سید، دھون، گکھڑ، سدھن، نارما، مردیال، قریشی، اوان، منہاس، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کی سربراہی میں عملی طور پر جہاد میں شریک ہوئیں۔ سید احمد شہید بریلوی کی تحریک جہاد کے آخری قائد مولانا ابو سلیمان فضل الہی وزیر آبادی نے مارچ 1948 میں جہاد کشمیر کے عنوان سے ایک کتاب لکھی جس میں سردار محمد عبدالقیوم خان کو جہاد کشمیر کا بانی لکھا۔ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے میجر جنرل اطہر عباس GOC مری نے 6 ستمبر 2018 کو پولیس اسٹیڈیم ظفر آباد میں اپنے خطاب میں کہا کہ نیلا بٹ سے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز ہوا جس کے بانی مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے پیٹرن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سردار FS لودھی نے اپنے ایک آرٹیکل میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کی مسلح جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باغ سے 50 کلومیٹر دور نیلا بٹ کے مقام پر ایک اجتماع منعقد ہوا جس کی قیادت کرنے والے سردار محمد عبدالقیوم خان نے وہاں موجود لوگوں سے حلف لیا اور آزادی کشمیر اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے کے لیے عملی تحریک شروع کی۔ نیلا بٹ سے شروع کی جانے والی اس تحریک آزادی کا ذکر مشہور برطانوی مورخ الیسٹر لیم نے اپنی کتاب انکمپلیٹ پارٹیشن کے باب دی پنس ریوولٹ میں کہا کہ اگست کے آخری ہفتے میں مقامی افراد نے سردار محمد عبدالقیوم خان کی قیادت میں آزادی کی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا جس میں ضلع پنچ کا علاقہ باغ سر فہرست تھا۔ اس بغاوت کی قیادت سردار محمد عبدالقیوم خان نامی نوجوان کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک قریبی جنگل میں اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور ایک پیغام رساں کو اس پیغام کے ساتھ راولاکوٹ روانہ کیا کہ مسلمانان پنچ اور مہاراجہ کی حکومت کے درمیان کھلی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ خبر جلد جنوبی ضلع میرپور تک پھیل گئی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آج اگر مسئلہ کشمیر زندہ ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک کی پشت پر آزادی کا بیس کیمپ اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہے جو اپنی تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی بھارتی غلامی سے آزادی کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ نہ ہوتا اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی سیاسی قیادت آزادی کے موقف پر پوری جرأت اور استقامت سے کھڑی نہ رہتی تو دنیا آج ریاست حیدرآباد، جوناگڑھ اور مناور کی طرح کشمیر کی آزادی کو بھی بھول چکی ہوتی۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارتی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہمیں ایک بار پھر 1947 والا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبائل، برادریوں، علاقائی تعصبات اور محدود سیاسی مفادات کو ایک بڑے قومی مقصد پر قربان کر کے اپنی صفوں میں وہی اتحاد و اتفاق پیدا کریں جو 1947 میں ہم نے پیدا کیا تھا اور خدا نے ہمیں آزادی کی شکل میں کامیابی دی تھی۔ 1947 میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان اور دوسرے اکابرین کی جدوجہد کے بعد جو انقلابی حکومت قائم ہوئی تھی اس کے مقاصد میں پہلا بنیادی مقصد کشمیر کے مقبوضہ حصے کی آزادی کے لیے جدوجہد کو تیز کرنا اور کشمیریوں کے ریاست پاکستان کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنانا تھا۔ یوں تو سبھی قائدین کا کردار اپنی جگہ لازوال تھا،
لیکن مجاہد اول سردار محمد عبدل قیوم خان کی قیادت میں بارش کا یہ پہلا قطرہ بن کر جن لوگوں نے تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی وہ ملت کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ان کی قربانیوں اور لازوال جدوجہد کو مستقبل کا کوئی مورخ کبھی نہیں جھٹلا سکے گا۔ ننھی سی ہنسی بھولی سی خوشی پھولوں سی وہ باہیں بھول گئے، جب دیش نے دی آواز ہمیں ہم گھر کی راہیں بھول گئے۔ ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے جانے وطن سا جان بجھے، ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے۔ تیری ندیوں میں بہ جاواں، تیرے کھیتوں میں لہراواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ تیری مٹی میں مل جاواں، گل بن کے میں کھل جاواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو۔ تیری ندیوں میں بہ جاواں، تیرے کھیتوں